أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لأصحاب الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے سداوار ہے. بعدہ درود السلام تحفہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اور سامعات، الحمدللہ ایمان والوں کے لیے جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز. اس کے بارے میں ابھی شیخ کے محترم بڑا پرمغز خطاب کیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کیونکہ صرف سمعنا ہم نے سن لیا اور کہہ دیا واہ تھا، یہ یہودیوں کا ترجمہ بتایا. اور سمعنا و اطعنا ہم نے سنا لیے اور ہم اطاعت کریں گے، یہ ایمان والوں کی صفت بتائی گئی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی صفت ہم میں پیدا کر دے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے. خیر، جس موضوع کی بات کرنا ہے اس کی مناسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے دو جگہوں سے آیات پڑھی ہے. ایک یہ کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ اس کا دل زد آلود ہو گیا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. ایک انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیا تو وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، دل صاف شفاف ہو جاتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کیا پھر گناہ کبھی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. مومن اور منافق کے صفت بیان کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن سے کوئی خطا کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ایک دم بے چین پریشان حیران ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک بڑی چٹان اٹھا لی گئی، اب اس کے اوپر گرتی کوڑا کوڑا یہی حالت ہے. یہی کیفیت ایک مومن سے جب گناہ اس سے ہوتا ہے تو. لیکن منافق سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے تو تھوڑی دیر اس کو احساس رہتا ہے. جیسے ہمارے آپ کے ناک میں مکھی بیٹھ جائے، تھوڑی پیسے میں یوں کیے اڑ گئی یا یوں کیے اڑ گئی، پیسے ہی ختم. ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے منافق وہ بے چینی رہتی ہے گناہ کے بعد، اس کے بعد اس کی بے چینی ختم، بھول جاتا ہے.
لیکن مومن بھولتا ہم اندازہ لگا لیں اس حدیث سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترازو دیا گناہ کے بعد مومن کی کیا کیفیت ہوتی اور منافق کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ گناہ ہوا ہم تھوڑی دیر کے بعد بھول گئے، توبہ سے بات نہیں کیے، لازم شرمندہ نہیں ہوئے، دوسرا مرتبہ پھر تیسرا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دن سیاہ کالا ہو جاتا، اور ایسے وقت کے لیے اللہ نے فرمایا کلا بل اغان علی قلوبہم ما کانوا، اس کے کرتوت اس کے گناہ کی وجہ سے اب اس کا دل ایک دم سخت آلود ہو گیا ہے۔ اسی حالت میں اگر کوئی شخص مر جائے تو بدتر موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے 3 سزا کا ذکر کیا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے اگر ایک ایمان والوں کو نصیب ہوگی تو وہ ہوگی اللہ کا دیدار۔ جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو جنت کی ساری نعمت حور سب بھول جائیں گے، صرف رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ ایک بڑی سزا ہوگی۔ ثم انہم لأصحاب الجحیم، دوسری سزا جو ہوگی اس کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، میری اوزاری کرے گا، لیکن اب کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ایک گناہ رب نظر رحمت نہیں ڈالا، دوسرے اب دوزخ کے اندر وہ چھل پھر رہا، چیخ رہا، تکلیف پر تکلیف، اس لیے تکلیف کے عالم میں اب فرشتے اس کے اوپر کہتے ثم يقال هذا الذي، یہی وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلایا۔ ایک انسان کوئی بات کرے کسی وجہ سے مشکل میں آ جائے اور اس کو کہا جائے دیکھ پہلے جس کو میں بولا تھا مثلاً پھر کیا دیکھ، اب 1 سے 2 بار میں تو اس کی تکلیف اور اضافہ ہو اور اس کو غصہ آئے، ارے انہیں تسلی دینے کی وجہ اور زیادہ کہا میرا تکلیف میں اضافہ، وہاں اسی تکلیف سے زیادہ مار مار کر اس کے تکلیف میں اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا ہے یہ منافقانہ انداز ہے، گناہ ہو اور ہم بھول جائیں، توبہ استغفار کر کے اس گناہ کی سیاہی کو نہ جائیں۔ اور ہم نے اور جو آیتیں پڑھی وہ سورہ مومنون 18واں پارہ کی، وہاں مومنانہ انداز بیان فرمایا ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے رب سے کانپتے لرزتے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ ایمان والے اپنے رب کے قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ ایمان والے آج ہزاروں قسم کے ایمان والے، لیکن یہ وہ ایمان والے ہیں جو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، پکے موحد ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور جو کچھ ان کو دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، انهم الى ربهم راجعون، اور یہ بھی ہے کہ ایک دن پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اس آیت میں کس کا تذکرہ کیا گیا،
کہ جو اپنے رب سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، کن کا تذکرہ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اس میں شرابی، بدکار، ظالم، فاسق ہونا تذکرہ ہے۔ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمارے جواب شرعی دیا، غلط ہے۔ کتنی بڑی معلمہ تھی، ڈائریکٹ نبی رحمت سے دین سیکھا تھا، تفسیر سیکھی تھی، لیکن اس سے پتہ یہ چلا صرف نبیوں سے، رسولوں سے غلطی نہیں ہوتی، باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا عالم، مفسر، امام، بزرگ، ولی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا دین جاننے والا، علم رکھنے والا کون؟ جن کے بستر میں وحی آتی تھی، جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، ساری چیزیں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلط نہیں، کہا ان آیات میں ان ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو مومن ہے، موحد ہے، نماز پنجگانہ کی عبادت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے ہماری عبادتوں کو، نمازوں کو، زکات کو، صدقات کو، خیرات کو، روزوں کو قبول کیا کہ نہیں قبول کیا۔ اگر معلوم ہو جاتا تو دوبارہ کر لیتے، اب معلوم نہیں، قیامت کے دن معلوم ہوگا اور وہاں عمل کرنے کا موقع ختم ہوگا۔ یہ سوچتے ہیں اور لڑتے ہیں، کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، اگر اللہ نے قبول، ہم نے تو عمل کیا، اب قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام، اگر قبول نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ یہ ڈر، یہ خوف ایک ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم نے نماز پڑھی، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول، کس کو پتا ہے؟ لیکن ہم سمجھ گئے بس نماز ہے، متقی ہو گئے، جنت کی دعوت ہو گئی۔ یہ منافقانہ انداز ہے، مومنانہ انداز اللہ لیکن آیات کے اندر بیان کرنا ہے۔ تو خیر، اعمال تو کرنا آسان ہے، لیکن عملوں کی حفاظت کرنا، نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھینس خرید لینا بڑا آسان ہے، لیکن بھینس کو پالنا بڑا مشکل کام ہے۔ عبادت کر لینا آسان ہے، لیکن عبادتوں کے ثواب اور نیکیوں کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے۔ تو آج کے درس میں ہم چند وہ اعمال بتائیں گے جن کے وجہ سے اگر عبادتیں قبول بھی ہوئی ہے تو اگر وہ گناہ سے سرزد ہو گیا وہ اعمال تو اللہ نیکیاں اٹھا کر دیکھ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اپنے پاس نہیں رکھتا ہے۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل ہے مرتد ہو جانا، اسلامی حکومت جدید سے ہٹ گیا گردن، لیکن یہاں نہیں کر سکتے، یہاں سمجھا سکتے، بتا سکتے، دکھا سکتے، نصیحت کر سکتے، وعظ کر سکتے، یہ فرض ہے اور خود کرنا چاہیے۔ لیکن آج یہ ارتداد کا معاملہ بہت عام ہے، اور جو اس وقت ہوا چل رہی ہے زیادہ تر یہ ہے نوجوان طبقہ، عشق مشق کا معاملہ ہوتا ہے، محبت کا معاملہ ہوتا ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، کوئی نوجوان ایسا ہوتا ہے کسی غیر مسلم سے دل دے بیٹھتا ہے اور پھر اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی دین اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے ہماری بہنیں اور بچیاں بھی بہت ہیں جو اپنی خواہشات پر قابو نہ پا کر غیروں سے تعلق رکھتے ہوئے اپنے دین سے آزاد ہو کر کفر اور شرک کا وہ توق اپنے اندر ڈال رہے ہیں۔
ایک مؤذن صاحب تھے، اللہ نے بڑی نعمت کی تھی، بڑا اونچا مقام ہے مؤذن، بڑا اونچا مقام، لیکن دنیا والوں نے وہ مقام نہیں دیا، وہ عزت نہیں دی مؤذن کو۔ اللہ مقام مرتبہ وہ دے گا آخرت میں، میدان معاشر میں اس کی منڈی لمبی ہو اونٹ کی طرح، تاکہ ساری کائنات میں انسانیت جان لے اس کی منڈی، اس کا سر، اس کی ناک اونچی جو ہے اس لیے ہے کیونکہ یہ دنیا کے اندر آزاد دے کر کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف بلائے گا۔ بڑا اونچا اللہ نے عزت دی تھی دنیا کے اندر، یہ نعمت سے نوازا تھا اس کو، لیکن بد نصیب تھا وہ۔ اذان پہلے اوپر بنا ہوا رہتا تھا، لوگ سیڑھیوں سے چڑھ کر مؤذن اوپر اذان دیتا تھا پوری بستی والوں کو تاکہ آواز پہنچ جائے۔ اتفاق سے قریب سے گھر تھا ایک عیسائی، اوپر آتے جاتے گھر کی دیوار چھوٹی تھی، اس کے اندر ایک عورت بیٹھی تھی، دل دے بیٹھا، یہ اسلام قبول کرو، اس نے کہا نہیں تم عیسائی بن جاؤ۔ اب یہ محبت اور عشق میں اتنا پاگل ہو گیا، سوچا ہمیشہ کے لیے تو نہیں، خالی نکاح پڑھنے میں پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کے پھر میں اپنی ڈیوٹی اور اپنے ایمان سے آ جاؤں گا۔ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے ڈرو، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، مرتد ہوا، عیسائیت قبول کیا چرچ میں جا کر، اور اس عورت سے نکاح بھی کر دیا، دلہن کو لایا گھر کے اندر، اور خود سہاگ رات منانے کے لیے دہلیز پہ جیسے قدم رکھتا ہے، تھوڑی دیر دہلیز سے اس کا ناخن ٹکرایا، منہ پہ بچ گیا، اللہ کی قسم اسی وقت موت ہو گئی۔ اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا تھا، لیکن ایک غیر مسلم کی محبت میں اس نعمت کی قدر نہ کی اور مرتد کی حالت میں وہ وفات پا گیا۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ البقرہ۔ جو شخص اپنے دین سے ومن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص، جو مرد، عورت، بچہ، بچی اپنے دین سے مرتد ہو جاتا، ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، اور اسی مرتد ہونے کی حالت میں، کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة۔ ابھی تک جتنی بھی نیکیاں، نماز، روزے، حج، صدقہ، خیرات کیا ہے، اللہ ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے شخص کے لیے ٹھکانہ دوزخ قرار دیا گیا ہے۔ یہ پہلا جرم ہے، پہلا گناہ ہے، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کی نیکیاں دیوار سب برباد کر دیتا ہے۔ کوئی چیز آپ نے قبول نہیں، کافر ہوتا ہے، تو ڈرے چند منٹ کی، چند مہینے، چند سال کے خواہشات کے لیے جو لوگ ایسا قدم اٹھاتے ہیں، دنیا تو برباد ہوتی ہے، 10، 5 سال، 20 سال کے بعد جب مریں گے، قبر کے اندر ادھیری کوٹھی میں ڈالا جائے گا، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، اور پھر وہاں سے اٹھائے جائیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، تو اس آپ کو برداشت کیسے کریں گے؟ یہ سوچے اور اپنے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ پہلا گناہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے
مرتد ہونے سے ہماری عبادت فرما۔ نمبر 2 بڑے اختصار کے ساتھ شرک ہے سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کتنی بھی نیکیاں کوئی کرتا رہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ ایک دیگچہ بریانی بنائیں، کہتے پیور گھی اس کے اندر ہے، پیور گھی، اور اچھا والا چاول ہے، اور پھر کاجو بادام سارے مغزیات ڈال دے اس کے اندر، بریانی تیار ہو گئی، کھانے بیٹھنے جا رہے ہیں، اسی وقت پیشاب کا ایک قطرہ اس میں ٹپکا دیا جائے اور کہا جائے بھائی 10 کلو پیور گھی ہے، اچھا چاول ہے، پوری مغزیات ہیں، بریانی ذرا کھا دو، صرف ایک قطرہ پیشاب کا ٹپکا۔ اب بتائیے کوئی کھانا گوارا کرے گا؟ پہلے دینے والے کے منہ پہ مار دے گا۔ کتنے ہی اعمال کیوں نہ کر لیں، حج نماز زکات سب کچھ، لیکن اللہ کی قسم ہمارے عقائد میں، ہمارے اعمال میں اگر شرک پایا جاتا ہے اللہ اس کو قبول کرنے والا نہیں، منہ پہ مار دے گا۔ سورہ انعام وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اللہ نے یہ 3 آیت میں، ایک نہیں، 2 نہیں، 20 نہیں، 7 نہیں، 5 نہیں، 18 نبیوں کا نام لے کر کہا ہم نے ان کو چن لیا، ان کو ہم نے رسالت دی، ان کو نبی بنایا، لیکن اگر ان لوگوں میں سے بھی اگر کسی سے شرک ہو جاتا تو ہم ان سے رسالت چھین لیتے اور ان کو بھی نقصان اٹھانے والوں میں شامل کر دیتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی آپ پر ہم نے جو وحی کی ہے، یعنی جو قانون اتارا ہے، جو شریعت اتاری ہے، جو دستور اتارا ہے، جو اصول اتارا ہے لوگوں کے اعمال کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، جائز اور ناجائز کے، اگر لوگوں سے متاثر ہو کر اس میں سے اپنے حساب سے کچھ تھوڑا بھی لیا دے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ کی ساری نیکیاں اٹھا کر پھینک دی جائے گی۔ اللہ نبی رحمت سب سے مقدس شخصیت ہے، آپ سے بھی ہو جائے تو آپ کی ساری نیکیاں اللہ اٹھا کر پھینک دے گا، آپ کا مقام آپ سے چھین لیا جائے گا۔ یہ ایسا خطرناک کبیر جرم اور گناہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قتل کر دیا جائے، ہو جاؤ، جلا دیا جائے، جل کر راکھ ہو جاؤ، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کفر اور شرک سے تم اپنے ایمان کو، عقائد کو بچانا۔ آج بہت سے لوگ ہیں مسجدیں بناتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے سورۃ التوبہ میں ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون انما يعمر مساجد ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم۔ مناسب نہیں ہے یہ مشرک لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں یا مسجدوں کو آباد کرتے ہیں قیام رکوع سجود کے ساتھ، ان کے لیے مناسب، کیونکہ یہ خود اپنے شرک پر خود گواہ ہے۔ کوئی دیوی کی پوجا، کوئی دیوتا کی پوجا، کوئی درگا کی پوجا، کوئی درگاہ کی پوجا، کوئی بھی شرک ہے، یہ خود اپنے شرک پر، اپنے کفر پر گواہ ہے۔ اللہ ان کی نیکیاں برباد کر دیا
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ دوزخ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ مسجد آباد کون کرتے، تعمیر کرنے کا ثواب کس کو ملتا، نماز پڑھنے کا ثواب کس کو ملتا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجد وہ تعمیر کرتے ہیں، بے شک مسجد وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان ہے کہ اللہ کے ذات سے ملاقات ہوگی اور ایک دن آخرت قائم ہوگی، والیوم الآخر واقام الصلاۃ اور نماز پنجگانہ کی حفاظت کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں کہ فلاں بابا ہمارا کچھ بگاڑ دیں گے، فلاں بزرگ ہمارا کچھ خراب کر دیں گے، پتی بگاڑ دیں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی خشیت نہیں ہوتی۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے ہدایت پر چلتے چلے جا رہے ہیں، انہی کے لیے کامیابی اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله۔ اس وقت کتنے لوگ تھے کعبۃ اللہ کی حفاظت، جو دور دراز سے آتے تھے اپنے خاص جیب سے ان کے کھانے پینے کا انتظام، عبداللہ بن جدعان وغیرہ ساری چیزیں تھی۔ وہ کیا سمجھتے تھے ان لوگوں سے ہم بہتر ہیں اللہ کے نزدیک، ہم اللہ کے اتنے بڑے گھر کی حفاظت کر رہے تھے، بھال کر رہے، حاجیوں کے کھانے پینے کے انتظام خدمت کر رہے، یہ سب سے بڑی ہمارے لیے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے گھر کو ہم نے آباد رکھا ہے۔ اللہ نے پوچھا ٹھیک ہے لیکن کمن آمن باللہ، یہ بتاؤ اللہ پر اور آخرت کے پر ایمان کتنا رکھتے ہو؟ نہیں ہے ان لوگوں کے برابر، تو ان کے برابر تو ہو سکتے نہیں دوستوں۔ شرک پایا گیا، ان کی ساری نیکیاں اللہ حبیبت اعمال، ساری نیکیاں اٹھا کر برباد کر دیا، زندگی بھر پیشانی دے کے تو ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنی پوری زندگی اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیے کہ کسی بھی حساب سے اس کے اندر شرک اور کفر نہ آئے۔ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی، میرے خیال سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خطبہ کیا مسجد نبوی کے اندر، سارے نبی کے صحابہ موجود ہیں، پکے مومن موعد ہیں، زبردست خطبہ دے رہا شرک کے خلاف۔ خطبہ ختم ہوا، آگے لوگوں نے پکڑ لی، سب کے سب مومن ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ اتنی دیر تک اتنے پرزور انداز سے شرک کے خلاف بولنے کی ضرورت پیش کیا آئی؟ اس میں سب مومن موحد ہیں، آپ کس کو مشرک سمجھتے ہیں؟ بتائیے، ورنہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کو ہم پیش کریں گے۔ انہوں نے دلیل دی کہ ہم سب موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں شرک کے خلاف، اس کی قباحت، اس کی برائی کے بارے میں خطبہ دیا، اور تاکہ اے لوگوں، اللہ نے تم کو توحید کی نعمت بخشا ہے، اس کی قدر کرو، شرک سے بچا دیا ہے، تم اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، کیونکہ شرک تمہارے اندر ایسے داخل ہوگا جس طریقے سے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیوٹی ہو، رات کالی ہو اور پھر پتھر کالا ہو اور کالی چیوٹی ہو، اور پھر کالی چیوٹی کالی رات میں کالے پتھر پہ چلے تو نہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کے چلنے کی آواز تمہیں سنائی دے گی۔ اسی طریقے سے تمہارے آواز کے اندر، تمہارے عقائد کے اندر شرک آئے گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت شرک کے اندر ہے اور اپنے آپ کو مومن موعد سمجھ رہی ہے۔
کچھ نہیں تو ہمارے گھر میں ہم جب پھول کھولتے ہیں کوئی چیز تو سب سے پہلے بھجن، ٹی وی کھولتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے کتنے پروگرامس آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں گویا ہم پوجا کرا رہے ہیں. کیا ہے کیا ہے یہ چیزیں؟ سوچنے کا مقام ہے. خیر یہ لمبا موضوع ہے، جتنا جائیں گے وہ بڑھتا چلا جائے. مختصر یہ، اگر شرک کا شائع کا ہمارے اندر آتا ہے تو اللہ تعالی ہماری نیکیاں ساری برباد کر دے گا، کچھ باقی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر قسم کے شرک سے ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. نمبر 3 بدعت ہے، یعنی جو چیز قرآن میں، حدیث میں یا صحابہ سے موجود نہ ہو ہم وہ عمل کریں اور ثواب سمجھیں، نیکی سمجھیں، جبکہ اس کا ثبوت نہیں ہے تو یہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بدعت کوئی معمولی گناہ نہیں ہے دوستو. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اچھی بدعت بری بدعت. میں یہ کہتا ہوں چلیے بھائی عشاء میں آپ آ رہے ہیں 4 رکعت ہے، میں 5 رکعت پڑھا دوں یا 4 رکعت پڑھا کے میں سجدہ ایک اور زیادہ کر لوں تو آپ میں سے کوئی خاموش بیٹھے گا؟ کوئی نہیں. ایک سجدہ زیادہ ہوا کر، ارے بھائی سب جمع سے اچھی چیز ہے، سجدہ اللہ کو پسند ہے. اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکایا تھا، 21 سجدہ کیا. آپ کہیں گے نہیں بتاؤ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، نبی نے کہا کیا، نبی نے کیا کیا، صحابی نے کیا کیا، بتاؤ دلیل کیا. پوچھیں کیا کیا ہے کیا نہیں. اور نبی نے منع بھی نہیں کیا 5 رکعت عشاء میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں کر سکتے. دنیا کے کسی بھی مسلک کے مولوی مفتی سے پوچھو تو وہ یہی کہنا چاہتی ہے. تو اسی طریقے سے ہر مسئلے میں کھانے کے وقت بسم اللہ نبی نے کہا، آپ نے کیا بھی. اب کہتے ہو سورہ فاتحہ پڑھ لے تو برا کیا، قرآن ہی تو پڑھ رہے، مردے پہ قرآن ہی پڑھ رہے، غلط کیا. تو ہمارا سوال یہ کیا نبی نے پڑھا کیا، پڑھنے کا حکم دیا کیا، صحابہ نے کیا کیا. اب پھر یہ جاہل وہی سوال کرتے منع بھی تو نہیں کیا، تو یہاں تو منع کیا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں عمل کی دلیل یعنی اس سے زیادہ اثر نہیں سکتی. تو جو چیز نبی نے نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا وہ چیز ثواب سمجھ کے کریں گے تو بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے سفر میں لشکر کے ساتھ، ایک جگہ خیمہ ڈال دیا، لشکر والوں کو اٹھایا. تھوڑی دیر بیٹھے دیکھے میدان جنگل تھا، وہاں پہ خیمہ لگا ہوا ہے. گئے وہاں پہ دروازے سے اندر ایک نکلا راہی عبادت کرتا. انہوں دیکھ رہا ہے، انہیں دیکھ رہا، انہیں دیکھ رہا ہے، انہوں دیکھ رہا، کوئی بات نہیں ہو پلٹ کرا عمر رضی اللہ. لیکن جب وہاں سے پلٹ کر آئے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کیفیت بدلی ہوئی، آنکھوں سے دار و قطار آنسو جا رہے ہیں، داڑھی کم ہو رہی ہے. جب یہاں اپنے لوگوں کے پاس پہنچے تو لوگ پریشان ہو گئے. اے امیر المومنین یہاں سے گئے تو خوشی خوشی گئے، وہاں دروازے میں دستک دی، وہ نکلا نہیں، جو آپ کو دیکھا آپ اس کو دیکھے، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، گفتگو نہیں، پالا نہیں. لیکن آپ آ رہے ہیں تو جاؤ قطار ہو رہے، وجہ کیا ہے، کیوں ایسا؟ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ رونا اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ بیچارہ دنیا بھر کا پورا سکون چھوڑ دیا ہے، جنگل میں آیا کہ اطمینان سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، جنت حاصل کریں گے.
لیکن اللہ کی قسم اتنی قربانیوں کے باوجود بھی، اتنی پریشانیاں اٹھانے کے باوجود بھی یہ عمل اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، یہ عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا یہ قربانیاں اس کو اللہ کے قسم ناراض کرنے اور یہ اعمال اس کے لیے، یہ عبادات اس کے لیے دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور دلیل بھی قرآن کی آیت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ کتنے لوگ ہوں گے عمل کرتے کرتے تھکے ہوں گے، عمل کرتے کرتے بوڑھے ہوں گے، عمل کرتے کرتے کمر جھک گئی ہوگی، سجدے میں ان کی موت آئے گی، لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس کے باوجود بھی ان کو دہکتی ہوئی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ عمل تو بہت زیادہ کیا، لیکن وہ عمل نہیں کیا جو نبی نے بتایا تھا۔ اپنے طرف سے انہوں نے کہا، ان کو اچھا دکھا، ان کو بھلا دکھا، یہ عمل کیے، اللہ راضی ہو جائے گا جنت، لیکن وہی عمل ان کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کسی قسم کی بدعت ہم سے سرزد ہوتی ہے تو اللہ کی قسم ہماری نیکیاں سب برباد ہو جاتی ہیں، ہمارے ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پر مار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا، جو شخص ایسا عمل کیا جس کو ہم نے نہ کیا ہو یا کرنے کا حکم نہ دیا ہو، فهو رد، وہ عمل رد کر دیا جاتا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا، مردود ہے وہ شخص۔ تو چوتھی چیز سے بدعت ہے جس کی وجہ سے اللہ ساری نیکیاں، سارے ثواب برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ کیسی مخالفت؟ قرآن سورہ حجرات کی شروع کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہ بھی یاد رکھنا اللہ سننے والا نہیں، جاننے والا۔ اللہ سے بچ سکتے نہیں، جو بھی سوچو گے، جو بھی کرو گے، جو بولو گے، سب اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہی۔ اگر تھوڑا بھی آگے بڑھے تو اللہ حساب لے گا۔ گویا تم نے اللہ و رسول کی مخالفت کی۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ ہو جائے۔ جیسے کہ تم لوگ آپس میں جب گفتگو کرتے ہو تو ایک کی آواز جب اپنی منوانا چاہتا تو بلند ہو جاتی ہے، دوسرے کی آواز اس سے بلند ہو جاتی ہے، تیسرے کی آواز۔ اگر نبی کے معاملے میں تمہارا معاملہ ایسا رہا، ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہاری ساری نیکیاں اٹھا کر پھینک دے گا اور تم سمجھ بھی نہیں سکو گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کی قسم، جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ اب نبی کے مجلس میں دکھائی دیتے رہے۔ ان کے دوست سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت نے پوچھا، کہیں دور ہو گئے، کیا بات ہے؟ ثابت بن قیس بن شماس نظر نہیں آیا، گاٹھی سے پتہ لگا دیا، گئے گھر میں دستک دی، محترمہ نے کیا کہا، کئی دن سے گھر میں ایک آواز میں ایک یہ ہے، جہاں باڑا تھا اونٹ گھوڑے باندھے جاتے تھے، وہاں وہ اندر داخل ہو گئے اور کفن بند کر دیا ہے۔ اب یا تو اسی میں مر جاؤں گا یا تو پھر رسول رحمت آ کر دروازہ کھولیں گے۔ آئے سمجھائے سعد رضی اللہ، کہاں میں
قسم ہے میں نہیں کر سکتا. بہت سمجھایا, کہا جاؤ نبی رحمت کے سامنے یہ بات رکھو اور پھر پوچھو کیا کہتے ہیں. گئے پوچھے پورا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو آ جائیں, اللہ معاف کرنے والے ماں. کیونکہ ان کی آواز تھوڑی بلند تھی, موٹی تھی, کبھی کبھی ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی. ڈر گئے کہیں ساری نیکیاں برباد ہوئی, ایمان برباد ہوئے. یہ ایمان ہے دوستوں, ڈر جاتے ہیں, لڑک جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا بلایا, آئے صحابہ رسول چلو تعلیم ایک مرتبہ کہو. پھر نبی ہمارے لیے دعا کرتے, پھر آئے چلو اب نبی نے دعا کر گانے ایک بار پھر تیسری بار آئے, نبی نے دعا کی اور کہا جاؤ دادا. پھر نکلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دل کے اطمینان کے لیے ایک بار پھر دعائے مغفرت ہمارے لیے کر دیجیے. آپ کے سامنے کبھی آواز بلند نہ ہو گئی, میری نیکیاں کہیں برباد نہ ہو گئی, ہماری دنیا آخرت سے برباد نہ ہو. اللہ کے نبی نے پھر ان کے سامنے ان کے لیے دعائے مغفرت رب سے کی. تو اب ان کو سکون ملا. اب آپ کہیں گے نبی تو نہیں, نبی تو نہیں. ہاں یہ کہتے ہیں آج کوئی مسئلہ آتا ہے, نبی بھی نہیں ہے اور آپ کا امام بھی نہیں ہے, پیر مرشد بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال ہو گئے, 100 سال سے گئے, اور چلو 11-12 سال اماموں کو ہو گئے. اب ایسے وقت میں اگر نبی آ جائیں, ادھر 4 امام آ جائیں, امام کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے, آپ امام کی طرف آئیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف میں ان کے پاس جائیں. ایک معمولی سمجھ رکھنے والے مسلمان کا جواب کیا ہو؟ ایک طرف امام ہے, ولی ہے, بزرگ ہے, وہ بلا رہے, ایک طرف اکیلے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں, جائیں گے کدھر؟ کدھر جائیں گے؟ سب کا جواب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آج امام بھی نہیں, نبی بھی نہیں. جب نبی کی بات ہے, بڑی تصدیق کے ساتھ حدیثوں کی کتاب میں موجود دلائل کے ساتھ ہے, اب وہ ایک طرف رکھ دیا جائے, ایک طرف مفتیوں کے فتوے, قیاس, اجتہاد, دن, قماس لکھا ہوا رکھ دیا جائے, تو اس وقت آپ کس کی مانیں گے؟ اگر اللہ قرآن حدیث مانتے ہو یا آپ نے رسول کی مانی. اگر رسول کی بات آ رہی ہے, آپ نہیں بنا امام کا فتوا یہ, بنا امام کا قیاس یہ کہتا ہے, گویا آپ نے رسول کے اوپر اپنی بات بلند کی. اب اللہ ناراض ہو کر کہتا تو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, میرے نبی کا نام آیا, اس نام سے اوپر تو نے اپنے بزرگ کا نام رکھا. اللہ ناراض ہو کر نے کیا برباد کر دیتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں مسلمان یہ اس وقت پتا چلے گا جب میدان معاشرے میں ہو, ساری دنیا کی مخالفت ہو جائے لیکن اللہ و رسول کی مخالفت نہ ہو. دوستو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ رسول کی مخالفت سے ہماری زندگی کو معقول رکھے. نمبر 5, نماز چھوڑ دینا, خاص کر کے نماز عصر. ابھی نماز کا بیان آپ نے سنا, الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت, ابو داؤد شریف کی حدیث, حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. جس شخص نے نماز عصر کو چھوڑ دیا, 5 نماز ہوئی, بڑی اہمیت ہے اس نماز کی, بڑی اہمیت ہے. بخاری شریف کتاب التفسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کا چاند ہے, رات ہے, وہاں صحابہ کرام بیٹھے ہیں. نبی رحمت نے اپنی نگاہوں کو اوپر کیا, پھر نیچے کیا. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ کیا چاند دیکھنے میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی دیکھنے کے لیے کسی کو دھکا مارا دھکیلا؟ صحابہ کرام نے کہا ہم اپنی جگہ سے بڑے آرام سے چاند دیکھ رہے ہیں.
اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو شخص اسی طریقے سے اپنے رب کو دیکھنا چاہتا اس کو چاہیے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز کی حفاظت کرے اور سورج نکلنے کے پہلے جو نماز یعنی نماز فجر اور نماز عصر کی حفاظت کرے تو میدان محشر میں آخرت کے دن اللہ کو ایسے ہی دیکھے گا بلا تکلیف سے جیسے ہی 14ویں رات رات کو دیکھا۔ گویا جنت میں جانے کے لیے اللہ کے دیدار کے لیے ساری نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز وسطیٰ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے نماز عصر۔ یہ وہ نماز ہے غزوہ خندق کے بارے میں شیخ سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد کی، کفار دشمنان بھاگے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ پیچھا کیا، پیچھا کرتے کرتے نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا، تو آپ نے ابھی تک دعا نہیں کی تھی، کئی بار زخم لگا تھا، مصیبتیں آئی تھی، پریشانیاں آئی تھی، تکلیف برداشت کرنا پڑا تھا، مکہ المکرمہ چھوڑ دیا تھا، لیکن لعنت نہیں بھیجی، لیکن غصے میں نہیں آئے۔ آج نماز عصر چھٹی ہے ان کفار کی وجہ سے، تو اللہ ان کی قبروں کو آگ کے انگارے سے بھر دے، ان کے وجہ سے آج نماز عصر ہماری چھوٹ گئی۔ یہی وہ نماز عصر ہے کہ ایک کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جنگ ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد قیادت انہوں نے کی تھی، جنگ ہوتے ہوتے اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سورج چل رہا ہے غروب ہونے کی طرف، وہ ڈر گئے ایسا جنگ بھی ختم نہیں ہوتی، غلبہ بھی دشمنان پر حاصل نہیں ہو رہا، سورج ڈوب رہا ہے، کہیں نماز عصر چھوٹ نہ جائے، ایسے وقت میں جنگ چل رہی ہے، لاشیں گر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، ایسے وقت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں یوسف علیہ السلام، اے رب العالمین یا تو ہمیں فتح دے دے یا تو سورج کا چلنا بند کر دے جب تک کہ ہم نماز عصر نہ پڑھتے۔ اللہ کی قسم جب سے کائنات بنی ہے یوسف علیہ السلام کی دعا کرنے سے سورج رک گیا، فتح نصیب ہوئی، نماز عصر کو ادا کیا، پھر اس کے بعد سورج آگے چلنا شروع ہوا۔ اس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس شخص نے نماز عصر کو چھوڑ دیا فقد حبط، اللہ اس کی پوری نیکیاں، پورا ثواب، پوری زندگی کا اجر اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ حضرت یعنی گرا دینا، اوپر سے پھینک دیتا ہے، تیرے عمل کی ضرورت نہیں کہ تو نے نماز عصر کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کے سارے اعمال برباد۔ آج ہماری نظر میں کیونکہ یہ بڑا قیمتی وقت رہتا ہے، چاہے گھر میں عورتیں ہوں، بازار میں آپ خرید و فروخت، بڑا قیمتی، پڑھانے والا سب کو اپنی اپنی مصروفیت سے آزاد ہونا رہتا ہے۔ سب سوچتے ہیں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہم اپنا کام تمام کر لیں، کوئی کام چھوڑ کر نماز پڑھیے گا، ایسے وقت میں آزان کی صدا آتی ہے، انسان سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف آتا ہے تو گویا رب کے دیدار کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرے ساری نمازوں کی حفاظت کرنے والا اللہ ہمارے آپ کو بنا دے۔ پھر اس کے بعد نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی نافرمانی ہے، اس سے بھی ساری نیکیاں برباد ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، الراوی حضرت عامر بن مرہ الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں پکا سچا مومن ہوں، ایمان لائق ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کیا ہوں، یہ بتائیے کہ میرا مقام کہاں ہوگا مرنے کے بعد؟ نبی سب سے بڑے تھے، وما ينطق عن الهوى، نبی اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت نہیں کرتے جب تک کہ رب کا حکم نہیں ہوتا۔
ماذا على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. آپ نے فرمایا جو تم نے عمل گنایا ہے یہ عمل کرتے ہوئے تم مر گئے، موت آ گئی. تو اللہ کی قسم یہ ایسے عمل ہے نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. خوش ہو کے ساتھ فلک کر جاتا نبی کی زبان سے جنت کا پروانہ خوشخبری مل گئی، اس سے بڑھ کر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آج کا پیر جو ہے نہیں 500 روپئے میں آپ کو جنت میں طلاق کر دینا ہے، ایسا معاملہ تو نہیں ہے. وہ پیروں کا پیر صادق الامین صحابی جانے لگے، جبریل امین کا نزول ہوا، کہا یا اللہ کے بندے واپس آ جاؤ. ابھی تک جبریل نہیں آئے ولم يعق والدین. آپ نے فرمایا یہ سارے اعمال کرتے ہو، اگر ان اعمال کے ساتھ تم والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، ان کی خدمت کر رہے ہو، تو ان اعمال کی وجہ سے تم نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ جنت میں جاؤ. لیکن یہ سارے اعمال ہیں، ساتھ میں تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، تو اللہ کی قسم جنت میں نہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے، ساری نیکیاں برباد ہو. تو اس لیے اس چیز پر بھی غور کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ پوری زندگی ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور دعا بھی اللہ نے سکھائی ہے، دعا بھی سکھائی ہے. اللہ نے فرمایا ہے جب ایک شخص سے سمجھدار ہو جاتا ہے یا بلوغت کو پہنچتا ہے تو کہتا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. کہتا ہے رب میرے اوپر جو تم نے انعام کیا، میرے ماں باپ پر بھی جو تم نے انعام کیا ہے، ہمیں توفیق دے ماں باپ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو، مجھ پر جو نعمت ہے اس کا بھی شکر ادا کرو. ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. ایک دعا وان اعمل صالحا ترضاه، اور اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. خالص عبادت ہو، اور عبادت ہو تو طریقہ محمد رسول اللہ ہو. یہ عبادت اللہ قبول کرتا ہے، اس سے راضی ہوگا. اور پھر وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. ہم کوشش تو کرتے لیکن دعا انی تبت الیک، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا یا اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اے اللہ مجھے فرما برداروں میں بنا. جو شخص یہ 5 دعائیں کرتا ہے اللہ سند دے رہا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم في اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا يوعدون. ہاں یہی لوگ ہیں جو یہ 5 دعائیں کرتے، یہی لوگ ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن. انہوں لوگوں کے لیے اللہ عبادت قبول کرے گا، ان کے اعمال کو قبول کرے گا، ان کے ایمان کو قبول کرے گا. اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جنت کا، وعد الصدق الذی كانوا يوعدون، اور اپنے وعدے کو اللہ پورا کرنے میں صادق ہے. لیکن افسوس زندگی یہاں تک پہنچ گئی، کیا ہم نے کبھی دعا کی ہے؟ یہ بات اٹھا کر قرآن میں اللہ نے ذکر کیا اور کہا ایسے لوگوں کی عبادتیں قبول ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا اللہ کا وعدہ ہے. پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ والدین کا فرما بردار بنا دے. نمبر 7 یہ ہے کہ ہم قسم کھائیں اللہ کے بارے میں. میرے خیال سے 8 بجے جماعت بھی ہے. ایک تو یہ ہے بہت سے لوگ ہیں اللہ کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں. وہ کیا؟ وہی اللہ کی قسم تیرا عمل قبول نہیں، اللہ کی قسم تیری بخشش نہیں.
اس طریقے سے، جبکہ یہ غلط ہے، یہ اعمال برباد ہونے سے۔ جیسے کہ مسلم کی روایت ہے، جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ دو دوست تھے، ایک بڑا نیک صالح عابد زاہد بزرگ اور دوسرا تھوڑا بدماش، شرارتیں کر لیتا تھا، گناہ کر دیتا تھا، یہ سمجھاتا چھوڑ دے بھائی، میرا معاملہ میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک دن کوئی بڑا گناہ ہو گیا، بڑی غلطی ہو گئی، بڑی خطا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، عابد زاہد ہیں، اور جوش میں لوگوں کو فتوا دے دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ذرا وہ حدیث پہ تو غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک دیہاتی آیا، معلوم نہ مشورہ مسجد کے کونے میں پیشاب کیا، ساؤ مارو دوڑو، آپ نے فرمایا رک جاؤ، پیشاب کر لیا ہو، نبی نے پانی مانگا اور بکیٹ مانگا، آپ نے فرمایا پاک ہو گیا۔ اگر تم دوڑتے اس کو مانگنے کے لیے تو ڈر سے بھاگتا، تو میں نے کہا تک کترا گراتے جاتا، مسجد ناپاک ہوتی چلی جاتی، مسجد ناپاک ہونے سے بچ گئی، پانی مار دیا، پاک ہو گئی۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کو اخلاق سکھائے۔ وہ جاتے جاتے دیہاتی ارادے سن لیا، آیا پلٹ گیا، بڑا خوش ہوا نبی سے، اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ اب تیری رحمت میں سے کچھ بچتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ میرے موافق بات کیے، لوگ ڈانٹنے مارنے آ رہے تھے، ابھی وہ بھی رحمت دے دے اگر کچھ بچی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا اللہ کی رحمت بڑی چھوٹی سی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمائی نے کشادہ چیز کو تنگ کر دیا، اس کو کہنا تھا اللہ ہم پر بھی اور سب پر بھی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت تنگ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم قسم کھائیں، یہ اپنی نیکیاں، اپنا ایمان ضائع اور برباد۔ وہاں نیک آدمی، متقی آدمی، زاہد آدمی، صالح آدمی کہتا ہے غیرت میں آ کر کے بدبخت اتنا بڑا گناہ کیا، اللہ کی قسم اللہ تیری وقت واللہ لا یغفر اللہ، اللہ کی قسم اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، دونوں کی روح کا سجدہ کیا۔ اب اللہ کہتا ہے نیک آدمی تیری کیا اوقات میرے معاملے میں، تم قسم کھا کہ میں کس کو بخشش کروں گا، کس کو نہیں، کس کو جنت میں داخل کروں گا، تیرا کیا اختیار میرے بارے میں؟ اب دیکھ تیرے سامنے اس کو نیک بات کو بخشتا ہوں، تیرے سامنے اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں، اور تیری ساری نیکیاں ثواب برباد کر کے اس کو دوزخ میں داخل کرتا ہوں۔ غصے میں آ کر ایک بار قسم کھا لیا اللہ کے بارے میں، اللہ کی قسم پوری زندگی کی نیکی اللہ برباد کر کے اس کو دوزخ میں، اس کو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے بارے میں کبھی قسم، اس کو اللہ دوزخ میں اس کو برباد کرے گا، اس کو معاف۔ ہاں قرآن حدیث کے حساب سے مشرک کی بخشش نہیں، اس کی بخشش جو بتایا گیا وہ حساب سے ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ قانون بتائیں۔ اور اسی طریقے سے کاہن، جادوگر، عراف، مسند احمد ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من كان اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول بما انزل فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن، کسی عراف، آج بہت سے لوگ ہیں طوطا دکھانے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، مرد چلے جاتا قسمت بتاؤ، مرشد کے پاس چلے جاتے قسمت بتاؤ، کسی کے پاس چلے جاتے ہیں لیمو کاٹ کے انہیں قسمت تقدیر بتاتا، کون چوری کیا، کون تمہارے اوپر کیا جبریل آئے، کون آیا، نبی کی چیز بھی چوری ہوئی، بہت سارے نقصان نبی کو پتہ نہیں چلا، تو اس میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اب اگر کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں یہ بتا سکتا ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں، ایسے شخص کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، وہ جواب دیتا اور یہ اس کو سچ مان لیتا، تصدیق کر دیتا ہے، تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد،
اللہ نے جو کچھ نبی پر نازل کیا، شریعت قرآن، گویا پوری شریعت مطالعہ کا پورا قرآن کا اس نے انکار کر دیا۔ جو شریعت کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، وہ مومن کا کافر ہو جاتا۔ گویا ایسے شخص کے چاہے مرد ہو عورت ہو، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی، ایمان چھن جاتا ہے۔ تو اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے تقدیر کا انکار کرنا ہے، اسی طریقے سے احسان کر کے جتلانا ہے، اسی طریقے سے سامنے نیک بزرگ ولی بنے رہے، کوئی ایسا کیا ہوتا سکون کا، لیکن اکیلے میں اگر موقع مل جائے تو پھر گناہ کرنے سے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں کرنے سے بعد وہ اکیلے وقت کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر ہم آپ چاہتے ہیں ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارا ثواب، ہماری نیکیاں محفوظ رہے اور اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں دے، تو جو ہم نے چند گناہ گنائے ہیں، ہم کوشش کریں ان چیزوں سے اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو بچائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بآيات الذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔